हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूं आपके 12वें HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल में, जो कि आप देख सकते हैं youtube.com/user/factner के ऊपर। इसके अलावा आप नीचे दिए गए लिंक्स के ऊपर क्लिक करके ये कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल जो कि फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में है, शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात, और ये बहुत सीरियस बात है, काइंडली गौर से सुनिएगा कि आप में से कुछ दोस्त चाहते हैं कि वो 10 मिनट में मैं उनको HTML5 भी सिखा दूं, CSS3 भी सिखा दूं, उनको डायनामिक वेब पेजेस भी बनाना सिखा दूं। तो उनके लिए मेरा पैगाम है, जरा गौर से सुनिए। सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा लूं, सड़क पे आ जाऊं? हाँ, नहीं दोस्तों, ऑन द सीरियस नोट कि जो है प्रोग्रामिंग के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और एक दफा जब आपकी गाड़ी चलना शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप सीख रहे हैं वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद देंगे। आपको हर जगह शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, आप प्रोग्राम्स डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही ओपिनियन दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि काइंडली आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इस ट्यूटोरियल सीरीज का यही मकसद है। तो दोस्तों, हम फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे, और इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिनमें है नंबर 1 पे फॉन्ट फैमिली, नंबर 2 पे फॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं, नंबर 3 पे फॉन्ट साइज के बारे में हम बात करेंगे, फॉन्ट वेरिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, फॉन्ट वेट के बारे में हम बात करेंगे, और फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का ट्यूटोरियल, और हम आंखें बंद करके वही काम करते हैं जो हम करते आए हैं, यानी template.html को हम ओपन करते हैं, और अब एक आंख खोलने के बाद इसको हम सेव एज कर लेते हैं। TWELVE-fonts.html। याद रखें कि आपने यहां से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। जी, तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी CSS फाइल का नाम भी रख देते हैं, जो कि एक्सटर्नल CSS फाइल होगी, TWELVE.css। ठीक है जी, और मैं एक नई फाइल बनाता हूं, फाइल न्यू, और इसको मैं सेव एज कर देता हूं। जी हाँ, 12.css के नाम से, और इस यहां से हम इसको कास्केड स्टाइल शीट फाइल सेव एज टाइप कर लेते हैं, और ये मैंने इसको सेव कर लिया। जी, ये पहले से सेव था, लेकिन मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने फॉन्ट फैमिली के बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, जिसमें से आपने एरियल का नाम सुना होगा, टाइम्स न्यू रोमन का नाम सुना होगा, वाइडेना का नाम सुना होगा, और बहुत सी फॉन्ट फैमिलीज के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन सबसे जेनेरिक जो फॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो आप समझ लें 3 किस्म की हैं। एक को कहते हैं सेरिफ, एक को कहते हैं नॉट शेरिफ, सेरिफ, एक को कहते हैं सांस सेरिफ, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं मोनोस्पेस। तो सेरिफ वो इस तरह के फॉन्ट होते हैं जिनके दोनों कोनों पे, जिस सामने सी लिखा है तो दोनों कोनों पे उसके ऊपर दोनों कोनों पे एक लाइन लगी हुई है, वाई लिखा है तो 3 कोनों पे वो एक लाइन लगी हुई है, तो वो आपके सेरिफ फॉन्ट होते हैं। और जो कि थोड़े स्मूथ होते हैं वो सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, और मोनोस्पेस जो होते हैं वो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो तकरीबन सेम होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी हमें फॉन्ट नजर आ रहा है, ये हमारे पास sans serif की ऑप्शन है। तो सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया के लिए यूज होते हैं, और sans serif जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रीड करने के लिए ज्यादा आसानी से आप रीड कर सकते हैं। तो बातें कम और काम ज्यादा। मैं क्या करता हूं, एक हेडिंग बना लूं। जी, एक हेडिंग बना लेता हूं, ठीक है, आप कहते हैं तो
دا نیو ہیڈنگ. ٹھیک ہے جی, اور اس کو میں سیو کر لیتا ہوں. کلوز کرنے کے بعد اس کو ہم رن کرتے ہیں اور لانچ ان گوگل کروم کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس جو بھی ڈیفالٹ فونٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹی کے 2 دندانے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سیرف فونٹ ہے. تو دوستوں, فونٹ ڈیفائن کرنے کے لیے میں کیا کروں گا, میں کہتا ہوں کہ ہماری تمام کے تمام باڈی میں جو ہے, لیٹ سپوز وہ جو ہے ٹائمز نیو رومن یوز ہونا چاہیے جو کہ سیرف فونٹ ہے. تو میں کیا کروں گا, باڈی میں آیا, CSS فائل میں آیا اور میں نے سمپل وہی سلیکٹرز ٹائپ کر دیے. اور اب میں کیا کہتا ہوں کہ جو میری باڈی ہے اس میں جو فونٹ فیملی ہے وہ کیا ہونی چاہیے جی, ٹائمز نیو رومن. اگر تو یوزر کے کمپیوٹر میں ٹائمز نیو رومن کا فونٹ یا براؤزر میں انسٹال نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا شو کرنا چاہیے, ٹائمز. یہ اس سے اوپر کا آپشن ہے. ٹائمز کے اندر ڈفرنٹ آپشنز ہیں, ٹائمز نیو رومن اور ڈفرنٹ سٹائلز. اور اگر تو یوزر کے پاس ٹائمز بھی انسٹال نہیں ہے, بہت پرانا کمپیوٹر ہے, تو تم کون سا فونٹ, جینیرک فونٹ یوز کرو گے, اسٹار سیرف. ٹھیک ہے دوستوں, اس کے علاوہ اب جو CSS3 ہے وہ ہمیں یہ بھی آپشن دیتی ہے کہ ہم اپنے فونٹ جو ہیں ان کو یوز کریں, اور وہ ہم نیکسٹ بیسیکلی ٹیوٹوریل میں سیکھیں گے کہ ہم اپنے فونٹس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے یوزر کے پاس اگر وہ فونٹ نہیں بھی اویلیبل تو ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ ہونے میں ابھی 6 مہینے سال لگے گا, اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے فرام مور اسپیسیفک ٹائمز نیو رومن ٹو مور جینیرک فونٹس کی طرف کس طرح امپلیمنٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو میں نے سیو کر لیا اور اس کو جا کے میں نے ریفریش کر دیا. تو بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کا فونٹ جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن ہی ہے اور سانس سیرف ہی ہے, اور ٹائمز بیسیکلی ٹائمز نیو رومن ہی وہ شو کر رہا ہے. لیٹ سپوز اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ فونٹ پسند ہے صرف کیونکہ مجھے پتا ہے ہمیں مشین پہ ورڈینا انسٹال ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جو باڈی کا تمام فونٹ ہوگا وہ ہوگا ورڈینا. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ قسم کے فونٹس ہیں, وہ ہم آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹرز پہ. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کریں اور وہاں سے چیک کر لیں جی. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارا فونٹ سٹائل جو ہے چینج ہو گیا, نہ صرف ہیڈنگ 1 کے اوپر بلکہ اگر میرے پاس کچھ پیراگرافس بھی ایڈ ہوتے, فونٹ چینج ان کے اوپر بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی, تو بیسیکلی میرے پاس اب یہ کہانی بن رہی ہے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 2 پیراگرافس 3-4 پیراگرافس ہیں, اور جو میں دوسری نہیں چلیں آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہیڈنگ زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, بڑی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو میری ہیڈنگ 1 ہے جس کی کلاس ہے سیپ, ٹھیک ہے جی, تو اس کا جو فونٹ ہے وہ ورڈینا نہیں ہونا چاہیے جو کہ تمام کی تمام باڈی کا فونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں ایک دفعہ سیو کر لیتا ہوں, میں دکھا دیتا ہوں کہ ابھی یہ کس طرح ہم کو شو کر رہا ہے. دا نیو ہیڈنگ, ٹھیک ہے جی, دونوں کو ایک ہی رکھتے ہیں. یہ ہیڈنگ جو ہے یہ نارمل ہیڈنگ ہے اور اس کی جو کلاس ہے سیپ ہے. تو میں اپنے HTML پیج میں جاتا ہوں اور میں اس کو یہ کہتا ہوں بھائی جان جو کہ ہیڈنگ 1 ہے جس کی کلاس کیا ہے سیپ, سوری, اس کا تم جو ہے فونٹ فیملی جو ہے اس کو تم کر دو لیٹ سپوز ٹائمز. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک جینیرک سے نیچے والا فونٹ دینا چاہ رہا ہوں اور ایک غلطی میں نے کر دی, سوری جی. تو اس کو میں کلوز بھی کر دیتا ہوں. اب میں اس کو سیو کرتا ہوں اور یہاں کے میں ریفریش کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہماری ہیڈنگ جو نارمل ہیڈنگ ہے اس پہ تو باڈی والا فونٹ یعنی کہ ورڈینا انسٹال ہو گیا, جبکہ ہماری جو دوسری ہیڈنگ ہے اس پہ ہمارے پاس ٹائمز والا فونٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ اسٹائلنگ اس طرح کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں
تو تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے دیکھیں دندانے نکلے ہوئے ہیں, اس کی سائڈیں نکلی ہوئی ہیں, نیچے بھی نکلی ہوئی ہیں, نیچے نیچے اوپر نیچے نیچے, جبکہ یہ اسموتھر فونٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سیرف فونٹ کی ایگزامپل ہے اور یہ سانس سیرف فونٹ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی, زوم آؤٹ 125. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح دوستوں ہم فونٹ فیملی کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے اسٹائل شیٹس کے اندر. اس کے بعد لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 پیراگراف ہیں. سیکنڈ پیراگراف, ٹھیک ہے جی, کچھ پیراگراف ہمیں پہلے بنانے چاہیے تھے. خیر, تو اب ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, فونٹ سٹائلز کے بارے میں ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری سیکنڈ پیراگراف ہے اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے سیکنڈ, اور کیمل سٹائلنگ میں یوز کر رہا ہوں سیکنڈ پیرا. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے یہ اٹیلیسائز ہو, تو وہ میں HTML کے ٹیگ آئی کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں یا EM کے ٹیگ کو بھی یوز کر سکتا ہوں. لیکن لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس کلاس ہی اس کو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 جگہ پہ ہمیں یہ چینجز کرنی ہے جن کی کلاس, جن پیراگرافس کی یا OL کی کلاس جو ہے وہ سیکنڈ پیرا ہے وہ اٹیلیسائز ہو جائیں. تو وہ ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں, وہ ہم فونٹ سٹائل کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں. تو پوری کلاس اسٹیرک ڈاٹ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر پوائنٹ لکھ کے بھی, کلاسز کا نام ہے سیکنڈ پیرا. تو یہاں پوائنٹ کا جو مطلب ہے یا ڈاٹ کا مطلب ہے کہ اسٹیرک پہلے سے یہ ازیوم کر رہا ہے کہ تمام کے تمام وہ ٹیگس جن کی کلاس سیکنڈ پیرا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ بے شک لکھیں نہ لکھیں, اس کا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, فونٹ سٹائل جو ہے آپ نے اٹیلک کر دینا ہے. پلیز بھائی اٹیلک کر دینا. اس کو آپ نے سیو کر دیا, یہاں پہ آئے, ابھی اس کو ریفریش کیا تو ہم نے میرے خیال سے پیج کو نہیں سیو کیا, اس کو پیج کو ہم نے سیو کر لیا اور پھر ہم نے یہاں کی ریفریش کیا تو اب دیکھیں کہ میرا جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے, اٹیلیسائز ہو گیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں دوستوں, ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, میرے دماغ میں ابھی آیا ہے کہ ہم اپنے جو کلاسز ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ جو H1 ہے یہ سیپ کلاس سے بھی بلونگ کرے اور یہ سیکنڈ پیرا سے بھی بلونگ کرے. ٹھیک ہے جی, ایک ہی دونوں کلاسز سے بلونگ کر رہا ہے یہ والا H1 کا ٹیگ, سیپ سے اور سیکنڈ پیرا سے. اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں, یہاں کہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ہیڈنگ 2 ہے اب وہ اٹیلیسائز بھی ہو رہا ہے. اس ہیڈنگ 2 پہ 2 قسم کے سٹائل اپلائی ہو رہے ہیں, ایک تو سیپ والا, کلاس سیپ والا اپلائی ہو رہا ہے سٹائل, اور دوسرا سیکنڈ پیرا کلاس والا بھی سٹائل جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے. اٹیلک کی جگہ آپ نارمل بھی لکھ سکتے ہیں, ویسے تو بائی ڈیفالٹ نارمل ہوتا ہے, یا پھر آپ اس کی جگہ اوبلیک بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو اوبلیک کا ٹیگ ہے وہ آپ کا آلموسٹ اٹیلیسائز کے ٹیگ ہی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو اب چلتے ہیں, ہمارے پاس نیا جو پوائنٹ ہے ایجنڈا میں وہ ہے فونٹ سٹائل. لیٹ سپوز بائی ڈیفالٹ جو ہماری ہیڈنگز کا فونٹ آ رہا ہے وہ ہے 16px. تو میں کہتا ہوں جو ہمارا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کی بائی ڈیفالٹ ہیڈنگز کے سٹائل ہونے چاہیے, تمام کی تمام ہیڈنگز کے, چاہے وہ سب کلاس سے ہوں یا نارمل کلاس سے ہوں, وہ جو ہے ان کا سائز جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے 30px, 40px کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 40 پکسلز ہو جائے. اور اس میں بھی ایک بہت اچھی کہانی ہے کہ ہم ڈفرینٹ یونٹس دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم پکسلز دے سکتے ہیں, یہاں پہ ہم EM بھی لکھ سکتے ہیں کہ ود کتنے پرسنٹ, اگر میں 1 EM دوں گا تو اس کا مطلب
1:1 का रेशो, 1.5 दूंगा तो इसका मतलब 150% वो बड़ा हो जाएगा फॉन्ट। ठीक है जी, नॉर्मल फॉन्ट से जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसको मैंने सेव किया 40 पिक्सल्स करके। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो अब जो हमारी हेडिंग्स हैं उनका स्टाइल तो डिफरेंट है, फॉन्ट स्टाइल्स। ठीक है जी, उनकी फॉन्ट फैमिली भी डिफरेंट है, लेकिन उनका साइज 40 पिक्सल हो गया है। ठीक है जी, अब मैं इसको कह देता हूँ 400 पिक्सल्स कर दो और इसको आके रिफ्रेश कर दें। तो ये बहुत ही बड़ा हो गया। 400 पिक्सल्स पे ये आपके फॉन्ट हेडिंग वंस आ गई। तो इसको हम नॉर्मली रखते हैं जी, 24 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे तकरीबन नॉर्मल हमारी हेडिंग वंस आ गई। इसी तरह आप हर चीज का फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमारी जो हेडिंग 1 है, लेट्स सपोज हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फॉन्ट साइज है वो है 16px। ठीक है जी, रिफ्रेश कर लें। ये देखिए तो ये हमारा फॉन्ट साइज 16px है और जो मेरे पास बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज आना चाहिए वो उसका 150% बड़ा होना चाहिए। तो मैं परसेंटेज भी यूज कर सकता हूं। भाई चेंज हो जाओ। अच्छा, तो मैं परसेंटेज भी चेंज कर सकता हूं या फिर मैं EM यानी कि नॉर्मल जो उसके साइज होता है उसका रिलेटेड उसका साइज कितना हो जाए वो आप ये टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आप पिक्सल्स भी यूज कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये था फॉन्ट साइज का टैग। अब आगे हम चलते हैं फॉन्ट वेरिएंट की तरफ। आई एम सॉरी लेकिन ये अभी साइज यहाँ चेंज नहीं हो रहा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा और। फॉन्ट फैमिली, यस चेंज हो रहा है। कौन कह रहा था चेंज नहीं हो रहा? आप कह रहे थे चेंज नहीं हो रहा। नहीं, मैं कह रहा था चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये चेंज हो रहा है। ये देखें कि अब वो उसके जो उसका नॉर्मल साइज है उससे 5 टाइम्स बड़ा वो नजर हमें आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं 2em कर देता हूँ, साइज दे देता हूँ कि वो नॉर्मल जो उसका साइज होता है उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा नजर आए। इसके बाद जो है हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे फॉन्ट से रिलेटेड वो है जी फॉन्ट वेरिएंट। आर यू श्योर फॉन्ट वेरिएंट? यस आई एम श्योर। तो फॉन्ट वेरिएंट के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, सॉरी, जिसमें हमारे पास होता है नॉर्मल, स्मॉल कैप्स या इनहेरिट, कि तुम अपने अब्बा से या अम्मा से इनहेरिट करो, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करो। तो लेट्स सपोज अभी हम कह देते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है वो तमाम की तमाम स्मॉल कैप्स में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं H1 के टैग में जाके फॉन्ट वेरिएंट कॉलन और क्या होनी चाहिए जी स्मॉल कैप्स होनी चाहिए। इसको हमने सेव कर दिया और जाके रिफ्रेश किया तो अब देखें कि हमारी हेडिंग जो है वो स्मॉल कैप्स में आ गई है और ये हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं तमाम की तमाम वेबसाइट्स के अंदर। इसी तरह पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम, OL टैग्स जितने भी टैग्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक और सिंपल पैराग्राफ है, ठीक है ना, फॉन्ट चेंज के नाम से उसको मैंने कॉपी कर लिया, कुछ भी लिखा हो, फॉन्ट बेशक ये लिखा हो, फॉन्ट चेंज टू लिखा हो। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो है पैराग्राफ ये इन ID इक्वल्स टू बोल्डू इसका नाम मैं रख देता हूं कि बाकी पैराग्राफ्स की निस्बत बोल्ड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आया, अब मैंने क्योंकि ID यूज की है तो मैं कौन सा निशान यूज करूंगा, डॉट की जगह हैश का साइन यूज करूंगा और बोल्डू जो है
اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جون سے بھی پیراگرافس ہیں، مطلب وہ جو اسپیشل پیراگراف ہے جس کا آئی ڈی بولڈو ہے، اس کا فونٹ ویٹ کیا ہونا چاہیے جی؟ یہ آپ نارمل بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ بولڈ بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ بولڈر بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ لائٹر بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ 100 سے 900 تک بھی دے سکتے ہیں. 100 لائٹر ہے اور 900 سب سے ہیویئر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ انہیریٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو تمہارے ابا اماں کا فونٹ ہے بھائی تو اسی کو فالو کر، تجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا دے دیں گے، اس والے کا جو فونٹ ویٹ ہے وہ ہے بولڈ، ٹھیک ہے جی. یہاں کہ میں نے ریفریش کیا، آپ دیکھیں سب کے سب پیراگرافس ہیں، لیکن میں نے اپنے پیج کو سیو نہیں کیا تھا. پیج کو ہمیشہ سیو کریں ٹیسٹ کرنے سے پہلے. اور اب اس کو جا کے آپ ریفریش کریں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ باقی پیراگرافس کی نسبت زیادہ بولڈ ہے. اب میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ بھائی تم بولڈ نہ ہو بلکہ تم اور موٹے ہو جاؤ، تم بولڈر ہو جاؤ. اس کو آ کے ریفریش کریں تو یہ زیادہ بولڈر ہو گیا. یہاں پہ شو نہیں کر رہا لیکن یہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ لائٹر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب تو نے بڑی ڈائٹنگ کر لی ہے تو تمہارا جو ویٹ ہے وہ کم ہو گیا تو تم لائٹر ہو جاؤ. بولڈو جو ہے اب وہ اس نے بہت ہی ڈائٹنگ کی، اب وہ دیکھیں باقی فونٹ کی نسبت لائٹر ہو گیا ہے. اس کو میں زوم ان کرتا ہوں تو ابھی نظر آپ کو بہت ہلکا نظر آ رہا ہوگا کہ لائٹ ہو چکا ہے باقیوں کی نسبت، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ یہاں پہ فونٹ سائز، فونٹ ویٹ آپ 100s میں بھی دے سکتے ہیں اپ ٹو 900. میں کہتا ہوں تمہارا فونٹ ویٹ جو ہے تم نے بہت زیادہ مٹائی کھائی ہے تو اب تم بہت زیادہ موٹے ہو جاؤ تو بولڈر ہو گیا. تو یہ اس طرح ہم بیسیکلی فونٹ ویٹ دیتے ہیں جس کی ہم نے ڈفرنٹ پراپرٹیز دیکھی کہ نارمل، بولڈ، بولڈر، لائٹر، 100 to 900 یا پھر انہیریٹ. اچھا جی، اسی طرح یہ تمام کی تمام پراپرٹیز دینے کے بجائے ہمارے پاس ایک فونٹ سٹائل کی شارٹ ہینڈ پراپرٹی بھی ہوتی ہے. شارٹ ہینڈ پراپرٹی یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک نیا پیراگراف ہے جس کی آئی ڈی ہے شارٹی، ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم یوزنگ دا فونٹس شارٹ ہینڈ پراپرٹی، یہ ٹھیک ہے جی. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر لائن پہ الگ الگ بیسیکلی فونٹ کا بتائیں کہ بھئی تمہارا جو ہے اس کا فیملی یہ ہے، اس کا سائز یہ ہے، فونٹ ویٹ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہم ایک سمپل شارٹ ہینڈ پراپرٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وہ شارٹ ہینڈ جو پراپرٹی ہے اب ہم نے کس کے اوپر اپلائی کرنی ہے، وہ پیراگراف جس کی آئی ڈی ہے شارٹی تھا نا جی، شارٹی. اور اس کے اوپر اب ہم نے شارٹ ہینڈ پراپرٹی یوز کرنی ہے تو اس کا ایک اسپیشل آپ کو بیسیکلی فارمیٹ فالو کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ نے فونٹ سٹائل بتانا ہے، ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو میں بھائی کیا ہو گیا یار، اس کو میں کامنٹ بنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم شارٹ ہینڈ پراپرٹی کو کس طرح لکھ سکتے ہیں. فونٹ سٹائل سب سے پہلے ہمیں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فونٹ کے ویریئنٹ بتانا ہوگا. اگر تو ہم اس میں سے کچھ اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا سیکوینس ہی رکھنا ہوگا. اس کے بعد ہمیں ویٹ بتانا ہوگا جی. اچھا جی، اس کے بعد ہمیں سائز بتانا ہوگا اور پھر ہم اس کے ساتھ لائن ہائٹ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے لائن کی کہ اوپر نیچے سے اسپیسنگ آئے. اور اس کے ساتھ آخر میں سب سے ہم بتائیں گے کہ اس کی فیملی کیا ہوگی، فونٹ کی فیملی کیا ہوگی. تو یہ دیکھیں، یہ کیونکہ اب میں نے اس میں لکھ دیا ہے، کامنٹس کر دیا تو یہ پروسیس نہیں ہوگا، اس لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں کہ جو کہ فونٹ سٹائل ہے وہ شارٹی کا اٹیلک ہونا چاہیے.
اچھا جی سوری ایسا ہی لکھنا ہے. اچھا اٹیلک ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کا فونٹ ویریئنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, اسمال کیپس کر دیتے ہیں اس کو بھی. ٹھیک ہے جی, غلط ہو رہا ہے کچھ لیکن چلیں دیکھتے ہیں. اسمال کیپس بہرحال یہ چیز ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, تو کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہو رہا ہے. تو بیسیکلی شارٹ ہینڈ پراپرٹیز ہم جو ہے ٹیکسٹ کی شارٹ ہینڈ پراپرٹی, فونٹ کی شارٹ ہینڈ پراپرٹی اور باقی چیزوں کی شارٹ ہینڈ پراپرٹیز کا ایک نیا ٹیوٹوریل بنا لیں گے, اور اس کے اندر ہم بیسیکلی اپنی شارٹ ہینڈ پراپرٹیز کو ڈسکس کر لیں گے. تو تھینک یو ویری مچ دوستوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا یہ ٹیوٹوریل دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہو تو لائک کر دیں, لائک کر دو نا یار. اگر نہ پسند آیا ہو تو اس کو ان لائک کیجئے. غریب کا کیا ہے, آپ کے لیے پھر سے ٹیوٹوریل بنا دے گا. تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. فیکنر آپ کو سائن آف کرتا ہے. بائے بائے, ٹیک کیئر.